ڈرامہ سیریل آفت کے ریگولر ویورز جو ابھی تک وریشا سے نفرت کر رہے تھے اور بہت غصہ کر رہے تھے، اب وریشا سے ہمدردی کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں، جبکہ دوسری طرف شفا پہ شدید غصہ آنے لگا ہے کہ اب جبکہ وریشا نے صدقے دل سے تمام گھر والوں سے اور شفا سے بھی معافی مانگی ہے، لیکن شفا ہے کہ وریشا پر اعتبار کرنے کو تیار ہی نہیں، جبکہ وریشا شفا کو اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ شفا کو سوچنا چاہیے تھا کہ وریشا نے تو خود اپنے منہ سے اپنی اور اپنی ماں کی تمام برائیوں کا اعتراف کرنے کے بعد معافی مانگی ہے۔ اگر اس کے دل میں ابھی بھی سب گھر والوں کے خلاف نفرت ہوتی تو بھلا وہ اپنی اور اپنی ماں کی تمام حقیقت سب کے سامنے عیاں کیوں کرتی؟ اور پھر وریشا اپنی دادوں سے کہتی ہے کہ آپ مجھے وضو کرنا، نماز پڑھنا سکھائیں، کیونکہ اب وہ اللہ کے بھی قریب ہونا چاہتی ہے۔ اسے احساس ہے کہ وہ جانے انجانے میں گناہوں سے بھرپور زندگی گزارتی آئی ہے، لیکن اب جب کہ سبھی گھر والوں نے اسے معاف کر دیا ہے تو وہ سوچتی ہے کہ اب میں اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاروں گی، لیکن پھر بھی وریشا کے دل میں ایک خلش باقی ہے کہ شفا نے ابھی تک اسے معاف نہیں کیا، جبکہ شفا تو اس بات سے خوف زدہ ہے کہ جو لڑکی ایک دفعہ میری اولاد کو نقصان پہنچانے کی، مارنے کی کوشش کر سکتی ہے، وہ دوبارہ بھی ایسا کر سکتی ہے۔ شفا اپنی ہونے والی اولاد کے لیے کسی بھی قسم کا رسک لینا نہیں چاہتی۔ اسے تو یہی لگتا ہے کہ وریشا نے ایک دفعہ پھر سب کو پاگل بنانے کے لیے اپنے چہرے پہ یہ نیکی کا نقاب اوڑھ رکھا ہے، لیکن جلد ہی یہ نقاب اترے گا اور ایک دفعہ پھر وریشا کی ساری حقیقت سب کے سامنے آئے گی۔ اسی لیے وہ وحاد سے کہتی ہے کہ جب تایا ابو کو وریشا کی حقیقت پتہ چل گئی تھی تو اس کی ماں کے ساتھ ساتھ اسے گھر سے کیوں نہیں نکالا، جبکہ میں نے تو کوئی گناہ بھی نہیں کیا تھا اپنے بچپن کے منگیتر کے ساتھ، جس کے ساتھ میرا رشتہ بھی انہی بڑوں نے طے کیا تھا، نکاح کیا تھا، لیکن مجھے تو بڑے بابا نے گھر سے ایسے بے عزت کر کے نکالا تھا جیسے میں نے کوئی جرم کر لیا ہو۔ دوسری طرف وریشا، جس کے دل میں یہ خلش باقی ہے کہ بے شک سب گھر والوں نے مجھے معاف کر دیا ہے لیکن شفا نے نہیں کیا، نماز پڑھنے کے بعد وہ شفا کے کمرے میں جاتی ہے کیونکہ آج وہ اس سے رو رو کے اپنی غلطی کی معافی مانگنا چاہتی ہے، تلافی کرنا چاہتی ہے، لیکن شفا تو جب وریشا کو اپنے کمرے میں داخل ہوتا دیکھتی ہے تو اس کا تو غصے سے برا حال ہو جاتا ہے، ناگواری سے اسے پوچھتی ہے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے کمرے میں آنے کی، ابھی کے ابھی میرے کمرے سے باہر چلی جاؤ، جبکہ وریشا روتے ہوئے آگے بڑھتی ہے اور شفا کے پاؤں پکڑ لیتی ہے اور رو رو کے شفا سے معافی مانگتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ میری زندگی میں تو پہلے ہی روشنی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ شفا کے سامنے ہاتھ جوڑ لیتی ہے کہ اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دو، لیکن شفا کو وریشا کے یہ آنسو مگر مچھ کے آنسو لگتے ہیں اور وریشا کو سنا ہی دیتی ہے کہ جب سے تم اس گھر میں آئی ہو، گھر کی خوشیاں جیسے روٹ سی گئی ہیں، گھر کا سکون برباد کر کے رکھ دیا ہے تم نے، جبکہ مجھے اچھے سے یاد ہے کہ تمہارے آنے سے پہلے یہاں پر خوشیوں کا راج ہوتا تھا، ہم سب ایک دوسرے سے بہت پیار محبت سے سکون سے رہتے تھے، جبکہ تم نے یہاں آ کر ہمارا سکون چین سب برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اور پھر شفا بہت ہی جارحانہ طریقے سے وریشا سے کہتی ہے کہ اگر تم سچ میں اپنے کیے پر شرمندہ ہو اور سچ میں معافی کی طلبگار ہو تو پھر تم ایک کام کرو، یہاں سے چلی جاؤ۔ یہ سن کے تو وریشا کو شدید صدمے کا جھٹکا لگتا ہے کہ وہ یہاں سے جائے گی تو کہاں جائے گی، کیونکہ اپنی ماں اور محمود سے تو وہ ہر طرح کا تعلق ختم کر چکی ہے، جبکہ اس کے علاوہ تو وریشا کا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، اور یہی خلش تو ہمیشہ سے وریشا کے دل میں تھی کہ اس کا دنیا میں کوئی نہیں جو اس سے سچا پیار کرتا ہو جیسے وحاد شفا سے کرتا ہے۔ اب شفا کے کمرے سے نکلتی ہے تو سوچتی ہے کہ میں یہاں سے جاؤں گی تو کہاں جاؤں گی، کوئی جگہ سمجھ نہیں آتی، بہرحال وہ ایک خط لکھتی ہے اور گھر چھوڑ کے نکل جاتی ہے کہ جہاں قسمت لے جائے گی وہیں پہنچ جاؤں گی۔ نیکسٹ ڈے جب سبھی گھر والے کھانا کھانے کے لیے ٹیبل پر بیٹھتے ہیں تو مختار صاحب کہتے ہیں کہ جلدی سے وریشا کو بھی بلاؤ تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھائے، تو مہر النساء کہتی ہیں کہ میں ابھی بلا کے لاتی ہوں، لیکن جب کمرے میں جا کے دیکھتی ہیں تو وریشا وہاں موجود ہی نہیں ہوتی،
پورا گھر کھنگال مارتی ہیں، لیکن وریشا گھر میں ہوگی تو ملے گی نا۔ اب دوبارہ اس کے کمرے میں آتی ہیں تو اتفاق سے وریشا کا لکھا ہوا خط انہیں مل جاتا ہے۔ مختار صاحب کو لا کے وہ خط دیتی ہیں اور مختار صاحب سب کے سامنے اونچی آواز میں وریشا کا لکھا ہوا خط پڑھتے ہیں۔ وریشا نے لکھا ہوتا ہے کہ میں یہاں سے جا رہی ہوں، شاید میں آپ سب کے ساتھ رہنے کے لائق ہوں ہی نہیں۔ میرے آنے سے پہلے گھر میں کتنی خوشیاں تھیں اور آپ سب لوگ کتنی پیار محبت سے رہتے تھے، لیکن میرے آتے ساتھ ہی گھر کا سکون برباد ہو گیا۔ اب چونکہ شفا بھی کھانے کی ٹیبل پر موجود ہوتی ہے اور خط سن رہی ہوتی ہے تو اسے لگتا ہے کہ وریشا نے تو وہی سب لکھا ہے جو شفا نے اسے کہا تھا، اور خط کے آخر میں وریشا مختار صاحب سے وعدہ لیتی ہے، بلکہ سب گھر والوں سے، کہ پلیز مجھ سے وعدہ کریں کہ میرے جانے کے بعد آپ سب لوگ ویسے ہی رہنے لگیں گے جیسے میرے آنے سے پہلے رہتے تھے۔ اب یقیناً شفا جب یہ خط سنے گی تو اسے احساس ہو جائے گا کہ شاید اس نے وریشا کے ساتھ برا کر دیا اور وہ واقع ہی سدھر چکی تھی، اسے اس پہ اعتبار کرنا چاہیے تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اب وہ خود بہات سے کہے کہ کچھ بھی کر کے وریشا کو ڈھونڈنے کی اور گھر واپس لانے کی کوشش کرے، جبکہ دوسری طرف اس مہک کے ساتھ تو بہت ہی اچھا ہو رہا ہے، اس کے کیے کی اسے دنیا میں ہی سزا مل رہی ہے۔ وہی محمود جس کی خاطر، جس کی محبت میں پاگل ہو گئے، اس نے اپنے اتنے مخلص شوہر کو موت کی گھاٹ اتار دیا، اپنی بیٹی کو اس کے مخلص رشتہ داروں سے دور کر کے اس محمود کے زیر سایہ پرورش، اور پھر اس کی بیٹی گناہوں کے دلدل میں گرتی چلی گئی، اور یہ محمود جو دونوں ماں بیٹی کو دولت کی چابی سمجھتا رہا، آج وہی دونوں ماں بیٹی کے خون کا پیاسا بن چکا ہے۔ اور ابھی تو وریشا کے سامنے یہ حقیقت آنا باقی ہے کہ اس کی باپ کی موت کے ذمہ دار بھی دراصل یہی محمود اور مہک ہیں۔ نفرت تو وہ پہلے ہی اپنی ماں سے کرنے لگی ہے، اس کے بعد تو شاید وہ کبھی اپنی ماں کو معاف نہ کر سکے۔ تو ناظرین، اب لگتا یہی ہے کہ شفا کے کہنے پہ وہاج ایک دفعہ پھر وریشا کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا اور اس میں کامیاب بھی ہو جائے گا، جس کے بعد سبھی گھر والے یہ سوچیں گے کہ اب ہمیں وریشا کی شادی کر دینی چاہیے تاکہ اس کی زندگی میں بھی خوشیاں آ جائیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پر وہاج کو دانیال کا خیال آئے، کیونکہ وہ ایک پڑھا لکھا سمجھدار نوجوان ہونے کے ساتھ ساتھ وہاج کے ہی آفس میں بہت اچھی پوسٹ پر کام کر رہا ہے، اور اب تو اس کے پاس گھر اور گاڑی بھی ہے، اور پھر وریشا کو تو وہ ہمیشہ سے جانتا ہے۔ یقیناً وہ اس کی سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کرے گا کہ اگر وریشا سے ماضی میں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں تو اس میں اس کا قصور نہیں تھا، بلکہ اس کے ماموں کا قصور تھا۔ تو ناظرین، کیا لگتا ہے، کیا ڈرامے کے اینڈ میں وریشا کی شادی دانیال سے ہوگی یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ اگر ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔